وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالهم صدقة تطہرهم صدق اللہ العظیم۔ اس مجلس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ سماج کا اثر معاشرے پر کیا ہونا چاہیے۔ اسلامی ریاست میں بیت المال زکوٰۃ وصول کرتا ہے اور بیت المال کا اسٹاف، کارندے، عاملین آتے ہیں گھروں میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اموال ظاہرہ، کھیتی باڑیاں، زمین جائیداد اور اموال باطنہ، گھر میں جو سونا چاندی رکھا ہوا ہے، ان سب کی زکوٰۃ بیت المال وصول کر لیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سلطنت پھیل گئی، مال بھی بڑھ گیا، تو انہوں نے یہ قانون بنایا کہ اموال ظاہرہ، زمین جائیداد وغیرہ کی زکوٰۃ بیت المال وصول کر لے گا، اموال باطنہ جو سونا چاندی رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ انفرادی طور پر عوام الناس خود ادا کر لے۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے 8 مصارف کو بیان کیا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں چھوڑا گیا کہ کس جگہ پر زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے۔ ہندوستان جیسے ملکوں میں یہ آواز اٹھتی رہتی ہے کہ وصولی زکوٰۃ اور تقسیم زکوٰۃ کا ملکی سطح پر اجتماعی نظم ہونا چاہیے۔ ملکی سطح پر اجتماعی طور پر ایک نظم زکوٰۃ کافی حد تک مشقت طلب ہے، امانت دار عملہ چاہیے، حکومتوں کے مداخلت کرنے اور ایک جگہ پر جمع ہونے والی پونجی پر ہاتھ ڈالنے کا بہت اندیشہ ہے۔ اس لیے اکثر علماء کرام نے یہی پسند کیا، یہی بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ انفرادی طور پر ادا کی جائے لیکن اجتماعیت کا حصہ بنتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد میں ڈاٹا ہونا چاہیے، اپنے محلے کی بیواؤں، اپنے محلے کی یتیموں اور مستحقوں اور علاقے کے تقاضے، خاندان میں اس کا تفقد ہونا چاہیے اجتماعی طور پر، تو انفرادی زکوٰۃ ادا کی جائے اجتماعیت کا حصہ بنتے ہوئے۔
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ چار ہو گئے، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 8 مصارف زکوٰۃ پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں اسلام کے پیش نظر ہیں۔ پہلا، مسلمان کی ضروریات کی تکمیل، فقیر کو دو، مسکین کو دو، قرض میں ڈوبے ہوئے کو دو، مسافر کو دو، مسلمان کی ضرورت کی تکمیل۔ اور دوسرا مقصد ہے نصرت اسلام، اسلام کی مدد، نو مسلم پر خرچ کیا جائے تاکہ اس کے قدم اسلام پر جم جائیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان 8 مصارف زکوٰۃ کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ 3 مقصد پیش نظر ہیں۔ مسلمانوں کی شخصی ضروریات، انڈیویجول جو ضرورتیں ہیں، اور دوسرا مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات۔ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی تنخواہ بھی اس زمانے میں زکوٰۃ سے دی جاتی تھی۔ مجاہدین پر خرچ کرنا یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ تیسری وجہ اور سبب سمجھ میں آتا ہے، حقیقی یا امکانی خطرے کا مقابلہ۔ زکوٰۃ خرچ کیا جائے ان 9 مسلموں پر جو مالدار بھی ہیں، تاکہ ان کی تالیف قلبی ہو جائے، دلجوئی ہو جائے، اسلام پر ان کے قدم جم جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں ان کو دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں عام علماء کے پاس اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 8 مصارف کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ فقر اور سفر یہ 2 وجوہات ہیں۔ محتاجگی کو دیکھ کر دیا جائے یا بے وطنی، پردیسی ہونے کو دیکھ کر دیا جائے۔ انما الصدقات للفقراء، جہاں پر لام آیا ہے تو وہاں پر فقیر کی ذاتی حیثیت مقصود ہے، اور جہاں پر لام کے بجائے فا آیا ہے وفی الرقاب، تو وہاں پر اس کی ذات نہیں بلکہ اس کی صفت مقصود ہے۔ قرضے میں ہے اس لیے دو، مجبور ہے اس لیے دو، مسافر ہے جب تک سفر میں ہے دو، پیسہ ہے وطن میں ہے، اب پریشان ہے وہ پردیس میں ہے تو اس کو دیا جائے، مسافرت کے وصف کی وجہ سے دیا جائے۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے کوئی اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ ترقیات کا کام نہیں ہو سکتا، ابتدائی ضروریات کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کو لے کر قوم اور ملک کے اعلیٰ ترقیات کو نہیں سوچا جا سکتا، بنیادی ضروریات کی تکمیل ہی کی جا سکتی ہے۔
مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، کافی نہیں ہے اسلام اور مسلم اور اجتماعی اور ملی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے صرف فرض زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ فرض زکوٰۃ کافی نہیں ہے اپنی آخرت کے لیے، فرض زکوٰۃ کافی نہیں ہے مسلم سماج کی دوسری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے۔ زکوٰۃ کا سماج پر کیا اثر ہونا چاہیے، یہ اصل بات ہو رہی ہے۔ دینے والے اس طور پر تفقد کر کے دیں، اتنا گہرا رابطہ رکھیں کہ لینے والا چند سالوں میں دینے والا بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا تجربہ ہوا کہ لینے والے زکوٰۃ دینے والے بن گئے، لینے والے مفت خور نہ بن جائیں، لینے والے سوالی نہ ہو جائیں، لینے والے بے غیرت نہ ہو جائیں، لینے والے ڈیپینڈنٹ رہنے اور دوسروں کے بل پر جینے کا مزاج نہ بن جائے۔ یہ شریعت چاہتی ہے طاقتور صحت مند اگر مستحق ہے، مالی کے نصاب نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی پسند نہیں کیا۔ ایک شخص آیا مانگنے کے لیے، صحت مند تھا اور مستحق تھا، آقا نے فرمایا دو آدمی تھے، انہو لا حق لکما فیہ وان شئتما اعطیتکما، اگرچہ تمہارا اس زکوٰۃ میں حق نہیں ہے پھر بھی تم مانگتے ہو تو دے دوں گا میں۔ ہر جگہ پر پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر جگہ راشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحت مند ہے، محنتی بن سکتا ہے، اس کو کوئی روزگار کا سیٹ اپ، اس کے لیے ذریعہ معاش کی کوئی مشین، اس کے لیے کاروبار کا کوئی آپشن دیا جائے، اس کی ضرورت ہے۔ معذور ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، تو ان کے لیے ماہانہ انسانی ضروریات کا انتظام اور پورے سال ان کی خیر خبر لینا، یہ اصل زکوٰۃ ادا کرنے کا حقیقی طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مصرف ہونا چاہیے مسلمان کے پاس صلہ رحمی کا، ایک باب اور ایک مد ہونی چاہیے اپنے خاندانوں پر خرچ کرنے کی، خاندان کے افراد پر، بھائی بہنوں پر، سسرال میکے کے لوگوں پر، ددیال ننیال کے افراد پر خرچ کرنے کا باب اور مد الگ ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، اب اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ کیا میں اپنے بھائی کو دے سکتا ہوں، کیا میں اپنی ساس کو دے سکتا ہوں، کیا میں اپنی خالہ زاد ماموں زاد کمزور بہنوں کو دے سکتا ہوں؟ دے سکتے ہیں، لیکن کیوں صلہ رحمی رشتہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ دوسری مد سے کیوں نہیں دیتے؟ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ہم کوتاہی کرنے والے ہوں گے قرابت داری کا حق ادا کرنے میں۔ غریب بچی کی شادی ہمارے معاشرے میں رواج ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے مولانا،
غریب بچی کی شادی میں دینا ہے. عام طور پر صورتحال یہی ہے کہ لاکھوں روپیہ شادی کے نام پر دیا جائے گا، اس کے سونے چاندی کے لیے بھی نہیں، ہونے والے شوہر کے کاروبار اور اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے بھی نہیں. یہ زکوٰۃ کی رقم 2 میٹھوں اور 600-700 مہمان، بڑے فنکشن ہال، وہی نمائش اور تشہیر دکھاوے کے جذبے پر خرچ ہوتا ہے. کیا زکوٰۃ اس کام کے لیے رہ گئی کہ جس سے رسموں کو تقویت ملے، رواج کو مستحکم کیا جائے؟ ان لڑکیوں کی دینی تعلیم پر خرچ کرتے، ان لڑکیوں کو شادی کورس سکھانے پر خرچ کرتے ہیں. سامان جہیز دے دیا، اخلاق کا جہیز نہیں دیا، اخلاق کا علم نہیں دیا، واپس آ جائے گی وہ مہاراجہ پلنگ اور مہنگے جوڑے. اس کو اپنے شوہر اور سسرال کا راحت پہنچانے والا انسان نہیں بنائے گا. آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی وہ جب تک اس کو دین کا علم نہ دیا جائے. اسکولوں کی فیس اس زمانے میں کافی مہنگے ہو چکے. اسکول معیاری اسکول کی تلاش بھی ہے. ہم تو کچھ کرنا نہیں چاہتے، اسکول میں ڈال دیں گے فرشتہ بن کے نکل جائے، اسکول میں ڈال دیں گے کامیاب انجینئر ڈاکٹر بن کے نکل جائے. اب وہ موٹی موٹی فیسوں کے لیے زکوٰۃ وصول کی جا رہی ہے. اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس سے بڑے مستحق بھی ہیں. معاشرے میں مکتب ختم ہو رہے ہیں، مدرسے اجڑ رہے ہیں، حکومتوں کا قافیہ تنگ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. تنخواہوں میں اضافے کے بغیر غیرت مند، صلاحیت مند عملہ مدرسے کھو دیں گے تو ہم کیا اپنے قریبی رشتہ داروں کے مہنگے اسکولوں کی فیس پر ادا کریں گے؟ مقروض اور جو واقعتاً قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. والغارمین قرآن میں موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں بتایا، بچت کرنے کی عادت نہیں ڈالی، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ قرض کس وجہ سے ہوا. کوئی ڈائلسس کا مریض تھا، کوئی کینسر کا مریض تھا، یا قرض اس لیے ہوا کہ گزارے کے لیے نہیں ہے. 10 لاکھ کی شادی کی، 7 لاکھ کی شادی کی، خوش کرنا تھا خاندان والوں کو، روایت بچانا تھا جو پہلے سے بنی ہوئی تھی. ایسے مقروضوں کو دینا ان کی عادت اور خراب کرنا ہے. زکوٰۃ دینے کے ساتھ سال بھر تعلق مضبوط رکھو. مدرسے ہم سے نہیں چلتے، ہم مدرسوں سے چلتے ہیں. ان مستحقوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے روزی عطا فرماتے ہیں. ہمارا زکوٰۃ دینا قوم کو کاہل نہ بنائے، ہمارا زکوٰۃ دینا اس کو سست اور ناکارہ پن کی طرف بڑھنے نہ دے. غربت مصیبت نہیں، جہالت مصیبت ہے. غربت بری چیز نہیں، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے. بے غیرتی بڑی چیز ہے. جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں. بیوہ ہے، کم عمر ہے، اس کی ضرورت صرف یہ نہیں ہے کہ راشن دے دیا جائے، بلکہ بیوہ کم عمر کا نکاح کروایا جائے، خاندان کے مشورے کے تابع کیا جائے، اس کے سسرال سے
اس کا میراث کا حق دلایا جائے، اس کے پوتے نواسوں کو ددیال ننیال کے کھینچا تانی کا شکار ہونے نہ دیا جائے، ان یتیموں کی مستقل تعلیمی سرپرستی ہو۔ میرے بھائیوں، خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے صرف پیسہ منتقل کر دینا، اندھا دھن حوالے کر دینا، سماج میں تبدیلی لائے بغیر، اجتماعیت کا حصہ بنے بغیر، یہ زکوٰۃ کی روح کو ختم کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلامی کو پورا سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔